السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، 8ویں جماعت کی اردو، عنوان آزمائش شرط ہے۔ آپ کی کتاب پر صفحہ نمبر 65، پیج 65 ایٹ یور ٹیکسٹ بک، پارٹ فرسٹ۔ اس کو ہم نے حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے آپ نے کیا پڑھنا ہے اور مجھے کیا پڑھانا ہے۔ T1 سے لیا گیا، T1 کا آخری لیسن ہے یہ۔ عزیز بچوں، اس میں ایک نصیحت ہے۔ اس میں 3 کردار ہیں، ایک شوہر، بیوی اور اس کا دوست۔ یہ جو شخص ہے، اس کو اپنے باپ نے نصیحت کی تھی کہ بیٹے، آزمائے بغیر کسی کو دوست مت بنانا۔ اور جب اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی اور اپنے دوست کو آزمانا چاہا۔ تو اسی آزمائش کے سلسلے میں یہاں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ یہ ایک پورا سبق ہے، آزمائش شرط ہے۔ تو آپ کو بھی نصیحت ہے، اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان بغیر آزمائے کسی کو اپنا دوست، کسی کو اپنا ولی، کسی کو اپنا راز نہ بتائے، پہلے اس کو آزمائے۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی۔ ایک بوڑھا شخص تھا اور دنیا سے انتقال کرنے کا وقت قریب تھا، مرگ الموت تھا۔ تو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا کہتے ہیں اکیلے کو، جو ایک ہی بیٹا ہو، اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، بغیر آزمائش کے کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا۔ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھ لینا، ضرور ان کی آزمائش کر لینا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو، تاکہ آئندہ زندگی میں تمہیں ایک تجربہ حاصل ہو جائے۔ تو عزیز بچوں، یہاں یہ ایک نصیحت کی جاتی ہے کہ بغیر آزمائے کسی کو اپنا دوست مت بنانا، اور زندگی میں اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو ضرور آزما لیں، تاکہ آئندہ زندگی میں تمہیں ایک تجربہ ہو جائے۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ تو اس شخص نے سب سے پہلے اپنی بیوی اور اپنے دوست کو آزمانے کی کوشش کی، اپنے دوست کو آزمانے کا ارادہ کیا تاکہ اپنی بیوی کو اور اپنے دوست کو آزما لوں۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا، اس شخص کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری، جاسوسی کا کام کرتا تھا، اور وہاں کے جو حاکم تھے، وہاں کا پولیس آفیسر جو تھا، یہ اس کا جاسوس تھا، یہ جاسوسی کرتا تھا، مخبری کرتا تھا۔ مخبر دراصل اس کو کہتے ہیں جو خبر دے، یہ گاؤں کی، علاقے کی خبر جا کے وہاں کے پولیس آفیسر کو دیا کرتا تھا۔ تو یہ گورنمنٹ کا جاسوس بھی تھا، حاکموں کا جاسوس بھی تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا، اس کا دوست اس کے گھر میں آیا جایا کرتا تھا، اور اس کی بیوی کو بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ اس کی بیوی کو کیا کہتا تھا؟ بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، یہ نوجوان کسی اپنے کام کے لیے شہر گیا، بازار چلا گیا، اور واپسی پر قصائی کی دکان سے سری پائے خرید کر لایا۔ جب واپس گھر آ رہا تھا تو واپسی پر اس نے کیا کیا، یہاں سے آزمائش کا ایک یہ سامان تیار کر رہا ہے۔ وہاں سے اس نے دکاندار سے کیا لی، قصائی سے، قصائی کہتے ہیں جو مویشی وغیرہ
ذبح کر کے گوشت بیچتا ہے، اس کو قصائی کہتے ہیں، گوشت بیچنے والے، وہاں سے سری پائے، سر اس جانور کے اور پیر اس نے خرید کر لے آیا، سری پائے اس لیے کہ سر اور دونوں پیر خرید کر گھر لے آیا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے، اس نے سوچا کہ اپنے باپ کی نصیحت کو پرکھنے کا، جانچنے کا ایک بہت اچھا یہ طریقہ ہے۔ تو عزیز بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں، اگلی ملاقات تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔